بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وائس کے ناظرین کو میرا سلام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے اور روح نکالنے والا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ ناظرین کرام، ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ المؤمنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا اور تمہارا ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش دکھائی دینے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کا منظر بہت ہی خوفناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ پردہ ہٹ جاتا ہے، تب انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کے سب نے اپنی اصل اور حقیقی دنیا میں جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد انسان کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان اور انسانوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پہ ہر ایک انسان اور جانور کا نام تحریر ہے۔ ناظرین کا روایات میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کی موت قریب آتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پہ اس مرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ اس طرح جب اس مرنے والے کا پتا گر جاتا ہے تو اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس مرنے والے کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح جس انسان کا پتا گر جاتا ہے تو وہ انسان 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جائیں گے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے ملک الموت آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ شخص ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے منہ کو پھیر دے گا، اور اس وقت ملک الموت اس مرنے والے شخص کو کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا ہے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میں تیری روح قبض کروں گا، اور آج تو دیکھ لے گا اپنے عزیز و قریب کو جو تجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت اس مرنے والے شخص کو پوچھتے ہیں کہ تو نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اس دنیا کو مکار اور بے وفا پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی کہ اے شخص، کہ تو نے اس دنیا میں اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، تجھ کو اس دنیا میں کتنوں نے سمجھایا اور نصیحتیں کی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو سوچتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہی رہوں گا، مجھے موت نہیں آنی۔ وہ دنیا جسے انسان اپنی آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو پیار کرتا رہا، وہی دنیا اس شخص سے کہے گی میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا ہے، تو مجھے برے کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ اگر تو مجھے غریبوں اور مساکینوں میں خرچ کرتا رہتا تو آج میں تیرے پاس ہوتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس مرنے والے شخص کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کو سلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیری روح پر موکل فرشتہ ہوں
اور میں نے پوری زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے لیے روزی تلاش کی، لیکن تیرے لیے ایک بھی لقمہ نہ ملا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے شخص، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے پوری روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں بھی تیرے لیے پانی نہ پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں، میں نے پوری روئے زمین پر تیرے لیے سانس کو تلاش کیا، لیکن تیرے لیے کوئی بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں اور میں نے پوری روئے زمین پر تیری عمر کو تلاش کیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، لیکن تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال والے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ وہ مرنے والا شخص جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اپنی نظروں کو دائیں اور بائیں موڑ دیتا ہے اور وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے سے گھبراتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا رہا، اس دنیا کو چھوڑ کے اپنی حقیقی اور آخری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہوا تو اس شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شخص گناہگار ہوا، اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، تو اس شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔